اسلم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے سہولت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ برابر والے کمرے میں سہولت جو ہے وہ میرا نام نہیں جانتا تھا، تو اس نے مجھے آواز دی امت بھائی کے نام سے، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک سگریٹ چاہیے، تو میں نے ایک گولڈ لیف کا اس کو سگریٹ دیا۔ ایک سیل میں سے کسی نے باہر شیشہ نکالا اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شاہد انجم، اور اس شہر میں 3 دہائیوں سے کرائم کی بیٹ دیکھتا ہوں۔ شہر کس طرح یہ جلا، کس طرح اس کو کوفے کی شکل بھی اس نے اختیار کی، لیکن پھر یہ پرامن بھی ہوا۔ بہرحال ہم نے اس شہر میں جو رپورٹنگ کی اور بہت سارے واقعات ہمارے سامنے جو آنکھوں سے گزرے، اس میں ایک اہم واقعہ KESC کے MD شاہد حامد قتل کیس بھی ہے۔ 1997 میں ڈیفینس فیز 2 میں ان کی رہائش گاہ کے باہر ان کو قتل کیا گیا۔ قتل کی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، بہت سارے اس میں جو تھے وہ شکوک و شبہات بھی تھے، اور بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر بھی تھیں۔ ان سے بتہ مانگا گیا، ان سے کس طرح سے بات ہوتی رہی۔ بہرحال یہ تو تفتیش کا ایک حصہ تھے۔ شاہد حامد صبح اپنے گھر سے نکل کر آفس کی طرف جانے لگے تو چاندی قدم پر ان پر حملہ ہوا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد چونکہ ان کا بیٹا اس وقت عمر شاید کم عمر تھا، اور سب سے پہلے تو اس کو سیو کیا گیا، اور پھر ان کی جو وائف تھی شناز حامد، ان کی طرف سے تھانے میں FIR ہوئی۔ بہت بحث ہوئی۔ پہلے تو FIR کا جو ایک ڈرافٹ لکھا گیا وہ اردو میں تھا، لیکن بیگم شناز حامد کی طرف سے یہ فورس کیا گیا کہ FIR انگریزی میں ہونی چاہیے۔ شاید ان کی اپنی سوچ کے مطابق انگریزی کی FIR زیادہ پاورفل ہوتی ہے، تو یہ FIR کا اندراج جو تھا وہ انگریزی میں ڈیفینس تھانے میں درج کیا گیا۔ اس کے بعد اس میں کون لوگ تھے؟ بیگم شناز حامد ہی کی نشاندہی پر ان کے خلاف جو تھا وہ کارروائی کی گئی، اور اس کا ایک ملزم جس کو سہولت مرزا کے نام سے پہچانا گیا، آج وہ اس دنیا میں نہیں، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی بلوچستان کی جیل مچھ میں۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، چونکہ سہولت مرزا اس مرڈر کیس کے بعد جو تھا وہ ملک سے فرار ہو گیا تھا، وہ دبئی چلا گیا تھا۔ دبئی میں وہ چند روز ہی اس نے قیام کیا، اور وہاں سے وہ ساؤتھ افریقہ شاید جانے لگا، لیکن کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کو ڈپورٹ ہونا پڑا، اور یہاں ہمارے یہاں جو تحقیقاتی ادارے تھے ان کو جو تھا وہ سہولت مرزا کی واپسی کا پتہ چل گیا، اور پھر اسے جہاز ہی سے گرفتار کر لیا۔ انور زیب DSP اور بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ گرفتار کیا، اور پھر ایک باقاعدہ دھواں دار پریس کانفرنس کی گئی اس وقت کے DIG فاروق امین قریشی میں پولیس ہیڈ آفس میں۔ لیکن چونکہ مدعی مقدمہ کی طرف سے یہ فورس کیا جا رہا تھا کہ اس کی تحقیقات چودھری اسلم کے سپرد کی جائے، جو اس وقت SHO گلبہار ہوتے تھے۔ میرا تعلق اس وقت امت اخبار سے تھا، اور چونکہ ہمیں بھی کہا جاتا تھا کہ آپ اس کے بارے میں ذرا رپورٹ کریں، تو میں ایک دن اتفاق سے گلبہار تھانے گیا، تو اسلم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے سہولت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ برابر والے کمرے میں آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے ویسے کوئی زیادہ ملنے کا شوق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا ہونہار بچہ جو ہے وہ اتنے بڑے جرم میں جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، تو ایسی ایک دیکھنے کی بات تھی۔ لیکن میں وہاں گیا تو وہ سہولت جو ہے وہ میرا نام نہیں جانتا تھا، تو اس نے مجھے آواز دی امت بھائی کے نام سے، امت بھائی مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے اسے کہا بولیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک سگریٹ چاہیے، تو میں نے ایک گولڈ لیف کا اس کو سگریٹ دیا، اور پھر تھوڑی دیر اس کے پاس رکا، اور پھر میں واپس اسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اسلم سے بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں ہم نے کلیئر کر لی۔ بہرحال یہ مقدمہ چلا، اس کے بعد سہولت کو جیل ہو گئی، بہت سارے اور شہر میں واقعات ہونے لگ گئے۔ ہمارے ہاں تو ان دنوں میں پے در پہ ایسے واقعات ہوتے تھے کہ تیسرے دن ہم پہلا واقعہ جو تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور نئی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی۔ بہرحال مجھے آفس کی طرف سے ایک اسائنمنٹ ملا، جیل پر ایک رپورٹ ہم نے تیار کرنی۔ جو لوگ سزائے موت کے منتظر تھے ان کی بیرک میں جا کر مجھے کچھ لوگوں کو انٹرویو کرنے، تو میں وہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوتے تھے امان اللہ نیازی، ان سے میں نے رابطہ کیا، ان سے میرا اچھا تعلق تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں، جس سے آپ نے ملنا ہے میں آپ کی ملاقات کرا دیتا۔ تو میں منصور وارڈ 1 میں گیا، جہاں ایک دادو
سے تعلق رکھنے والا ایک ملزم تھا جس کو سزائے موت ہو گئی تھی، 5 قتل میں وہ کیس میں بند تھا۔ میں نے اسے جا کے ملا تو شاید آپ ناظرین میں کسی کی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ وہ جیل گیا ہو، تو جیل کی بیرک جو ہوتی ہے اس میں سے جو اندر اس کے جو کھولیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس میں سے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ 10 مختلف سیل ہوتے ہیں۔ آپ اگر پہلے سیل والے بندے سے بات کر رہے ہیں تو تیسرا چوتھا جو ہے وہ آپ کو دیکھ نہیں پاتا، آپ کی آواز سن پاتا ہے۔ تو قیدیوں نے اپنا ایک طریقہ کار بنایا ہوا تھا کہ وہ اپنے سیل کے باہر سے ایک شیشہ نکال کے اس میں دیکھتے تھے کہ کون بندہ ہے، تاکہ ان کو چہرے سے پتہ چل جائے کہ جو ملاقات کے لیے آیا وہ کون۔ تو میں اس بندے کا جب انٹرویو کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ ایک سیل میں سے کسی نے باہر شیشہ نکالا اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ پر انٹرویو ختم ہوا، جب میں جانے لگا تو مجھے آواز آئی کہ امت بھائی مجھ سے مل کے جائیے گا۔ تو وہاں جو سپاہی موجود تھا اس سے میں نے پوچھا کہ اس سیل میں کون ہے، تو اس نے کہا کہ سہولت مرزا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سے ملا کیونکہ وہ مجھے جانتا تھا، گلبار تھانی۔ جب میں اس سے ملا تو میں نے ہاتھ اس سے ملایا تو اس نے کہا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میری تو ایسی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، نہ میری آپ کی کوئی طویل ملاقات رہی، نہ کوئی دوستی ہے۔ تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، گولڈ لیف کا ایک سگریٹ نکالا اور مجھے ایسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے، میں نے گلبار تھانے میں آپ سے لی تھی، یہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ میں نے اسے ہنس کے کہا، میں نے کہا یار اس کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں امانت کسی کی واپس نہیں رکھتا، کسی کا احسان میں جو تھا وہ نہیں لینا چاہتا، آپ نے مجھے سگریٹ دیا تھا، میں آپ کو سگریٹ واپس کر رہا ہوں۔ بہرحال میں نے اسے سگریٹ لیا اور میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد پھر کیس کی ہائرنگ چلتی رہی، جس طرح کے حالات ہوئے پھر اس کو یہاں سے بلوچستان شفٹ کر دیا گیا، اور مدعی مقدمہ پر بھی کافی پریشر رہا، لیکن چونکہ میں سلوٹ کرتا ہوں بیگم شناز احمد کو بھی کہ وہ اپنے اس سے موقف سے نہیں ہٹی، اور پھر ایک وقت آیا کہ سہولت مرزا کو بلوچستان کی جیل مچ میں پھانسی ہو گئی۔